اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مداخلت کرتے بھی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ظالم حکمران گزرے ہیں، اپنی رعایا کی چمڑیاں تک ادھیڑ دیتے تھے، اتنا ظلم کرتے ہیں، ان پہ لاگان لگاتے ہیں، ان سے سارا کا سارا مال بٹور لیتے ہیں، لیکن اللہ کہیں مداخلت نہیں کرتا. اسی کے برخلاف ہمیں نظر آتا ہے کہیں کہیں وہ مداخلت کرتا بھی ہے. یہ ظالم حکمران ہیں جو اپنے کیفر کردار تک پہنچتے ہیں. یہ کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہیں پر مداخلت ہوتی ہے، کہیں پر ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے اور کہیں ظالم کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اصل بات وہی ہے کہ مداخلت نہیں کی جائے گی. اچھا، ابتلا کا تقاضا یہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت بعض موقعوں پر مداخلت کرتا ہے. وہ مداخلت کسی موقع پر دعوت کے لیے ہوتی ہے، کسی موقع پر تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، کسی موقع پر سزا کے طور پر ہوتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں خود قرآن مجید میں ہیں، یعنی عمومی اصول نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقصد طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک منزل طے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نتیجہ متعین کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ ابتلا کا عمومی قانون ہمیشہ جاری رہے، اور اس طرح جاری رہے کہ کبھی حجاب نہ اٹھے. یعنی انسان علم و عقل کی روشنی میں غور کرے تو اپنے پروردگار کو پالے، اس کی معرفت بھی حاصل کر لے، لیکن صورتحال ایسی نہ بن جائے کہ انکار کی گنجائش نہ رہے. دونوں راستے کھلے رہیں. چنانچہ جگہ جگہ قرآن مجید نے اس کو دونوں راستوں سے تعبیر کیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی انسان کے سامنے خیر کا راستہ بھی ہے، انسان کے سامنے شر کا راستہ بھی ہے. خیر و شر کے راستوں کو بند نہیں ہونا چاہیے. خیر کے لیے بھی ترغیبات باقی رہنی چاہیے اور شر کے لیے بھی مواقع باقی رہنے چاہیے. ابتلا کے عمومی قانون کا تقاضا یہی ہے. چنانچہ اب اگر مداخلت ہوگی تو وہ عمومی قانون کے تحت نہیں ہوگی، وہ خصوصی حالات میں ہوگی. اس کی جو مثالیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں ان میں سے بعض کی ہم بہت وضاحت کر چکے ہیں. مثلا یہ کہ قوموں کے لیے ایک محشر برپا کر دیا جاتا ہے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ قومیں اسی دنیا میں کیفر کردار کو پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک خاص ترتیب کے ساتھ قوموں کو موقع بھی دے رہا ہے. وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں، جو کچھ انہیں کرنا ہے کرتی ہیں. کچھ قاعدے ضابطے ہیں جن کے تحت ان کو عروج حاصل ہوتا ہے، کچھ قاعدے ضابطے ہیں جن کے تحت وہ زوال آشنا ہو جاتی ہیں. جب وہ زوال آشنا ہوتی ہیں تو پھر بعض اوقات وہ ہلاکت تک پہنچ جاتی ہیں. عام طور پر قوموں کے بارے میں یہی ہلاکت کا قانون ہے، لیکن ہلاکت کا قانون کیا حجاب اٹھا دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہلاکت کا قانون صدیوں میں روبہ عمل ہوتا ہے. یعنی ایک قوم عروج میں آئی ہے، ایک قوم نے بڑی بالادستی حاصل کر لی ہے، ایک قوم نے دنیا پر اپنا تفوق قائم کر لیا ہے، اس نے بہت کچھ اپنے لیے سامان زندگی فراہم کر لیا ہے، بہت سی سہولتیں پیدا کر لی ہیں. دنیا میں اس کا لوہا مانا جاتا ہے. قرآن مجید جب عاد کا ذکر کرتا ہے، سمود کا ذکر کرتا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ کیسی ترقی یافتہ قومیں بن گئی تھیں. ان کی تعمیرات میں کس طرح ان کے حسن ذوق کا ظہور ہوا تھا، ان کے فن کا ظہور ہوا تھا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مختلف مراحل سے گزر جانے کے بعد پھر وہ قومیں ہلاکت تک پہنچ جاتی ہیں. اب یہ ہلاکت چونکہ بتدریج آتی ہے تو اس وجہ سے حجاب بھی قائم رہتا ہے، لیکن ایک عبرت کا سامان بھی ان میں ہوتا ہے. سب قوموں کے بارے میں یہ بات خود قرآن نے بیان کی، اور انہی الفاظ میں بیان کی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں ان سب کے بارے میں ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ الا مہلکوہا او معذبوہا. دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں نسبتاً پردے اٹھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آخری درجے میں اٹھ جاتے ہیں. وہ رسولوں کا اتمام حجت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر بھیجتا ہے تو قومیں عام طور پہ جرائم کا ارتکاب کرتی ہیں. چنانچہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان میں سے منتخب قوموں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، خاص طور پر ان قوموں کا جن سے عرب واقف تھے، جن کی تاریخ سے واقف تھے، جن کے بارے میں ان کو توجہ دلائی جا سکتی تھی. تو اس میں سب قوموں کے اصل جرائم بھی بیان کر دیے ہیں. اچھا، یعنی کسی کے ہاں وہ جرائم فواہش کی نوعیت کے ہیں، کسی کے ہاں حق تلفی کی نوعیت کے ہیں، کسی کے ہاں وہ بغی اور سرکشی کی نوعیت کے ہیں. جرائم کا ارتکاب قومیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عمومی گرفت نہیں ہوتی،
بلکہ ہلاکت کا ایک قانون ہے جو بتدریج ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک، پیغمبر کی بعثت جب ہوتی ہے تو پیغمبر حجت تمام کرتا ہے، ان جرائم پر ان کو متنبع کرتا ہے۔ جب ہر لحاظ سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کی مداخلت ہوتی ہے، لیکن یہ مداخلت اتنی ہوتی ہے اور اسی درجے میں ہوتی ہے جس سے ابتلا کے قانون پر اثر نہ پڑے۔ ابتلا کا قانون عمومی قانون ہے اور اس طرح کی مداخلت اس میں استثناء ہے، تو استثناء کی بنیاد پر ہم ابتلا کے قانون کو باطل نہیں کر سکتے، بلکہ اس استثناء سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہوتی ہیں، جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچیں یا جن کے بارے میں لوگ متنبع ہوں، ان کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو، اس سے تمہارے لیے اس دوسری دنیا کو سمجھنے کے لیے کچھ آثار نمودار ہوئے ہیں، یہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے تم ان چیزوں کو پا سکتے ہو۔ پیغمبروں کی طرف سے دیکھیے بعض پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں، چنانچہ 2 بڑی پیشین گوئیاں ہیں جو حرف بحرف پوری ہو گئی ہیں۔ ایک یہ پیشین گوئی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال تک دنیا میں مذہبی فکر کا غلبہ ہوگا، چنانچہ وہ غلبہ رہا اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ بالکل اسی طرح انہی الفاظ میں یوحنا عارف کے مکاشفے میں موجود ہے۔ 1000 سال کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں بتدریج ختم ہو گئیں اور اس کے بعد دنیا کا نظم دوسری قوموں کو منتقل ہو گیا۔ یاجوج ماجوج کا خروج کس طریقے سے شروع ہوا، مختلف مراحل سے گزرا اور کیسے اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی پیشین گوئی قرآن نے کی ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس کے قرب کی ایک نشانی نمودار ہوگی، اور وہ یہ کہ یہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے اور غلامی ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی۔ یہ پیشین گوئی بھی حرف برف پوری ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے انسان کو توجہ ہوتی ہے۔ پیغمبر فی الواقع اللہ کی طرف سے بات کر رہے تھے، وہ سینکڑوں سال پہلے ایک ایسی بات کی خبر دے رہے تھے جس کا آج سے 200 سال پہلے بھی تصور کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں چیزیں، یہ ایک طرح کی مداخلت ہی ہے، اس سے توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی ہے کہ جس کے ساتھ ابتلا کا قانون جاری رہتا ہے۔ تو دنیا میں جب آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں اور کچھ قوانین کے تحت کرتے ہیں تو ہم طبعی قوانین میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے استثناء ہوتا ہے۔ یہ ضرورت کا استثناء ہے، اور ضرورت کیا ہے اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھیے۔ جس مقصد سے دنیا بنائی گئی ہے وہ ابتلا ہے، یعنی امتحان کا قانون جاری ہے، عمومی طور پر اسی کو جاری ہونا چاہیے۔ اس ابتلا میں انسان کو متوجہ کرنا ہے، آخر پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، وہی اسی لیے آتی ہے، تو توجہ دلانے کے کام کے لیے پھر مداخلت بھی ضروری ہے کہ وہ کبھی کبھی ہو جایا کرے۔ تو اس توازن کو پوری طرح قائم رکھا گیا ہے۔